حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس رستے سے گزر جاتے، اس رستے سے بعد میں اگر کوئی گزرتا تو وہ خوشبو جو ان گلیوں سے آ رہی ہوتی تھی وہ بتا دیتی تھی کہ رسول اللہ کا اس رستے سے گزر ہوا ہے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے تو آپ کوئی تحفہ دے دیں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کل آنا اور اپنے ساتھ کوئی شیشی، کوئی چیز، کوئی برتن لے کے آنا۔ وہ آدمی اگلے دن آیا، پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے پسینہ اتار کر اس شیشی میں ڈال دیا اور اس نوجوان، اس آدمی سے کہا کہ اپنی بیٹی کو دے دینا کہ اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ اور وہ بیٹی جب بھی رسول اللہ کے پسینے کو لگاتی تو پورا شہر اس خوشبو سے مہک جاتا، بلکہ لوگوں نے اس گھر کا نام رکھ دیا کہ یہ گھر خوشبوؤں والا گھر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے گھر میں آرام فرماتے۔ ایک دن آرام فرمایا، میری والدہ محترمہ نے آپ کے جسم مبارک سے پسینہ اتار کر کسی ایک شیشی میں رکھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا پسینہ ہمارے لیے سب سے بہترین خوشبو ہے۔ اور میرے دوستوں، جس نبی کا پسینہ کائنات میں کسی کے پسینے کی طرح نہیں ہو سکتا، ہم لوگ نبی پاک کے پسینے کی مثل نہیں، ہمارا پسینہ رسول اللہ کے پسینے کی طرح نہیں ہو سکتا، تو خیال کریں کیا ہم نبی کی طرح ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھنا چاہیے نبی کا پسینہ بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی ذات بھی بے مثال ہے۔